اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی گفتگو کیونکہ محرم الحرام ہیں اور آج محرم کی 9ویں تاریخ ہے، کل 10ویں ہے، سانحہ کربلا پہ گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا۔ کل کے دن مولا حسین اور ان کے ساتھیوں نے جو شہادت دی وہ کیوں دی؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سانحہ کربلا بپا کیوں ہوا۔ سانحہ کربلا بپا اس لیے ہوا کہ مولا حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ اس کی ابتدا مولا حسین کے انکار سے ہوئی تھی۔ یزید نے مولا حسین کو قطعاً یہ نہیں کہا تھا کہ آپ مدینہ شریف میں نمازیں نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، حج نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں، کسی چیز سے منع نہیں کیا تھا۔ اس کی ایک ہی چیز تھی کہ یہ مذہب والی جو چیز ہے یہ آپ رکھ لیں اور حکومت مجھے دے دیں۔ تو کیونکہ مولا حسین تو اس ہستی کے نواسے اور بیٹے تھے کہ جو حق کا علم لے کے اللہ نے جن کو بھیجا تھا آقا علیہ السلام کو، تو انہوں نے اس کے اوپر انکار کر دیا۔ اور جب کربلا کی طرف سفر باندھا تو فرض حج کو چھوڑ کے آپ کربلا کی طرف آئے، اور کوفیوں نے ان کو یہ بات کہی تھی کہ آپ آئیں تو ہم بیعت کریں گے، مگر کوفیوں نے عین موقع پہ دھوکہ کیا اور کربلا کا واقعہ بپا ہوا۔ اب یہ واقعہ بپا ہوا، انکار کا مقصد کیا تھا کہ یزید نے مولا حسین سے کیا چیز مانگی تھی؟ ووٹ مانگا تھا، مگر مولا حسین نے کہا کہ میں کسی شرابی، کبابی، زانی، کرپٹ اور ناجائز حاکم کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ اس کے اوپر بڑا پریشر ڈالا گیا ان کے اوپر، مگر انہوں نے وہ پریشر جو ہے وہ قبول نہیں کیا، اور کربلا کے میدان میں پہنچ کر پیاسے، بھوکے پیاسے رہ کے اپنی پوری آل اور صحابہ کرام کی قربانی دی۔ ننھے علی اصغر، سکینہ، علی اکبر اور اپنے بھائیوں کی قربانی دی، مگر یزید کے آقے سر خم نے تسلیم نہیں کیا۔ تو واقعہ کربلا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ واقعہ کربلا فقط چاول کھانے کا نام نہیں ہے، یا دیگے پکانے کا نام نہیں ہے، یا چندے بٹورنے کا نام نہیں ہے۔ واقعہ کربلا کا اصل مقصد وہ جو تھا وہ یہ تھا کہ باطل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی۔ آج ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم مولا حسین کا نام تو لیتے ہیں، مگر کیا مولا حسین کی سنت پہ بھی عمل کرتے ہیں؟ مولا حسین نے اپنے بچے شہید کرائے، سجدے میں آپ کا سر تھا اور آپ کو سر قلم کر کے شہید کیا گیا، اور وہی مولا حسین جب نیزے پہ سر رکھا گیا تو وہاں پہ تلاوت کر رہے تھے۔ تو مولا حسین نے دونوں چیزیں ہمیں بتائیں کہ سجدہ خدا بھی نہیں چھوڑا اور تلاوت قرآن بھی نہیں چھوڑی، مگر حق کی سربلندی کے لیے میں سلام پیش کرتا ہوں مولا حسین اور ان کے ساتھیوں کے کہ ان کی ہمت، ان کی عظمت، ان کی غیرت اور ان کی استقامت اس طرح کی عظیم تھی کہ کائنات میں ایسی استقامت کسی نے نہیں دی۔ تو آج ہم پہ یہ فرض بنتا ہے کہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم نام حسین کا لیتے ہیں مگر کردار کوفیوں والا اور حمایت یزیدوں کی کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کے نوجوان کو مولا حسین کا اصل جو کردار ہے وہ کردار بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کردار یہ ہے کہ اس باطل نظام کے خلاف، وقت کے یزیدی نظام کے خلاف آپ نے باہر نکلنا ہے۔ یہ باقی چیزیں اگر مولا حسین کو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات ہوتی تو پھر واقعہ کربلا کیوں بپا ہوا؟ اس سے تو یزید نے مولا حسین کو نہیں منع کیا۔ واقعہ کربلا بپا ہی تب ہوا کہ مولا حسین نے یزید کی باطل حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ جب تک یہ کردار ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، ہم نے یہ کردار اپنے نوجوانوں کے اندر پیدا نہ کیا، تب تک ہمیں حسینی کہلانے کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔ حسینی کہلانے کا حق یہ نہیں کہ فقط ہم کھانا پینا کر لیں، فقط محفلیں سجا لیں۔ ان محفلوں میں اصل پیغام جو ہے وہ ہمیں دینا پڑے گا۔ اور اس موقع پہ میں یہ بات ایک اور ضروری کہوں گا کہ جہاں پہ مولا حسین کے بچے شہید ہوئے وہاں پہ مولا حسین خود شہید ہوئے، اور مولا علی کے 4 بیٹے بھی اور بھی شہید ہوئے جن کا نام ابو بکر، عمر، عثمان تھا۔ آج ہم کو خارجیت اور رافضیت نے
فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان کوئی تنازع بھی نہیں تھا۔ اگر آج ہم مولا حسین سے اس وجہ سے محبت نہیں کرتے، اس وجہ سے ہم بغض کرتے ہیں اہل بیت سے کہ وہ شیعان جو ہے وہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ اہل بیت بھی اہل سنت کے ہیں، مسلمانوں کے ہیں، اور صحابہ بھی مسلمانوں کے ہیں، بلکہ یہ پوری کائنات کے ہیں، یہ کسی ایک مذہب کے نہیں ہیں۔ اگر اسی مثال کو ہم لے لیں کہ اگر اہل بیت کا ذکر شیعہ کرتے ہیں تو پھر تو اللہ کا ذکر یہودی بھی کرتے ہیں، نصرانی بھی کرتے ہیں، دیگر مذاہب بھی کرتے ہیں۔ پھر تو ہم کہیں کہ بھئی ہم خدا کو نعوذ باللہ معاذ اللہ نہیں مانتے، کیونکہ ان کو تو خدا کو تو وہ بھی مانتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں سامراج نے جو ہمارے اندر پیدا کر دی ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا، اور میری قوم سے اپیل ہوگی کہ تاجر ذاکروں، تاجر مولویوں اور تاجر پیروں سے بچ کے اصل حسین پاک کا جو کردار ہے وہ ہے باطل کے خلاف ڈٹ جانا، اور اس کے اندر اگر مولا حسین نے اپنے بچے قربان کر دیے تو ہم ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہم ان کے نوکر اور غلام ہیں، ہمیں بھی اپنے بچے قربان کرنے پڑیں گے۔ اس ملک پاکستان کے اندر بھی اس نظام یزیدی نظام کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور پوری دنیا کے اندر بھی اس نظام کو ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا۔ تو میں اس موقع پہ واقعہ کربلا کی اس عظیم شہادت پہ کربلا کے شہیدوں اور مولا حسین کے پورے قافلے کو سلام پیش کرتا ہوں، اور امت مسلمہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ مولا حسین کے اصل کردار کے بارے میں جو سنت حسین ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے باطل کے نظام کے خلاف ٹکرانے کی جو ہے وہ استقامت کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔